صحبت اللہ والوں کی صحبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ اس آیت کا ترجمہ میں نے پہلے ویڈیو میں بیان کر دیا ہے اور میرا ٹاپک ہے جادو، جنات، بندش۔ طبعی بیماریاں بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ آج کل جو دنیا میں فساد ہے وہ اسی وجہ سے اس آیات میں بتایا گیا ہے کہ جادوگر جو ہے نا لوگوں کے اندر بھی جو ہے نا بیماریاں جادو کے ذریعے پیدا کرتے ہیں۔ مختلف بیماریاں آپ علیہ السلام قرآن سے جوڑا ہے لوگوں کو، جس کو قرآن سے شفا نہیں ہو اس کو کسی چیز سے شفا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حاضرین، اب جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میں ڈاکٹر کے لیول سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا ہومیوپیتھک سے بھی علاج ہوتا ہے، ڈاکٹر سے بھی ہوتا ہے، اور جس کو ایلوپیتھک کہتے ہیں، ایلوپیتھک سے بھی اور حکمت سے اور ہم دم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تقدیر کے بارے میں، تو حضور نے فرمایا کہ دم اور دوا دونوں تقدیر میں شامل ہے، لیکن صحابہ کرام اجمعین زیادہ دم کیا کرتے تھے۔ یہ بھی حکمت میں آتا ہے۔ تو قرآن شریف جو ہے نا یہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے مومنین کے لیے۔ اگر کسی کافر کو بھی بیماری ہو تو اس کے اوپر بھی اگر دم کر جائے کسی اور مذہب کا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ ہم کسی غیر مذہب کا علاج اگر کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے۔ اگر اس کے اوپر جادو ہے، جنات، ہماری مثال ایک طبیب کی ہے، ہمارے پاس عیسائی، یہودی، کوئی بھی جو ہے نا ہندو، کوئی بھی مذہب کا ہو ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کا علاج کریں گے، اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں اور بھی دنیا میں عاملین ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہمارا سلسلہ اس چیز میں اللہ پاک نے ہمارے شیخ و مرشد سید نورالزمان نقشبندی شاذلی صاحب کو بہت بڑا مقام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی ہے اور ابھی بھی سکھاتے رہتے ہیں، وہ ان کے کلاسز چلتی رہتی ہے۔ اگر کسی کو مجھ سے سیکھنا ہو، حضرت سے سیکھنا ہو تو ہم انشاءاللہ اس کو سکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو سیکھنا بھی ہو تو ہم اس کو سکھا سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مرید نہیں شیخ بناتے ہیں، ہم جو ہے نا ورکر نہیں قائد بناتے ہیں کہ وہ خود اپنا کام کر سکیں۔ ہمارے پاس بیمار آدمی آتے ہیں، صحت مند ہو کے چلے جاتے ہیں اور اپنا علاج کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ علاج کیا ہے۔ میرے اپنے ہاتھوں سے تقریباً میرے حساب سے لاکھوں مریض نکل گئے ہو، تو بتاؤ میرا کتنا تجربہ ہو گیا ہوگا۔ کسی ڈاکٹر کے سامنے صرف 1000 آدمی نکل جائے، اس نے اپنی فیس 10,000 تک کر لی ہوتی ہے۔ صرف 1000 بندہ چیک کرنے کے بعد ہم نے خود ڈاکٹر جو سیکرٹریسٹ ہوتے ہیں ہم گئے ہیں، یقین کرو، ہم سائنس والے کے پاس گئے ہیں، پہلے وہ فیس 500 روپے، اس کے بعد ایک دم 1000 روپے، کوئی 6000 لے رہا ہے، کوئی 10,000 لے رہا ہے۔ دوا، ٹیسٹ، یہ مختلف آپ کو پروسیس سے گزرنا۔ پھر آپ سرکاری اسپتالوں کا حال دیکھیں، میں خود گیا ہوں، کیا کیا حال ہوتا ہے، پرائیویٹ والے اس سے ڈبل۔ تو ویسے ہی مسلمان پریشان ہے دوا کے اوپر اور زیادہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا ایمان کا یہ حالت تھی کہ ان کو ان دنیا کی فکر نہیں تھی، ان کو آخرت کی تھی، بھوک پیاس کی فکر نہیں تھی ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے مسافر گزارتا ہے، یہاں ڈیرا بنانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کا مقصود دنیا ہو اللہ پاک اس کے دل جمی کو دور کر دیتا ہے اور اس کی حاجت کو اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور دنیا اس کو اتنی ملتی ہے جتنی اس کی مقدر میں ہو۔ اور جس کا مقصود آخرت ہو اللہ پاک اس کو دل جمی عطا کرتا ہے، اور دنیا اس کی طرف ایسے دوڑ کے آتی ہے جیسے سایہ دوڑ کے آتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی روایت ہے۔ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و مبارک سے بات نکلی ہوئی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے۔ حدیث بھی جو ہے نا موضوع بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے۔ تو میں اپنے حاضرین ناظرین کے لیے آج کل ایک بیماری پیدا ہوئی ہے جس کو سیلان رحم کہتے ہیں۔ اس سے دواؤں سے بھی لوگ علاج کرتے ہیں، مختلف دوائیاں کھا رہے، پریشان بھی ہیں۔ عورتوں کی بیماری کا ہے یہ، لیڈیز کو ہو تو اس کو سیلان رحم کہتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے نا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل کریں۔
اگر آپ کو فائدہ ہو مجھے بتانا، واٹس ایپ پر بتانا، کمنٹس کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. آگے اس کو اور شیئر کریں، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا. اگر کسی ایک آدمی نے بھی اس کو کیا، اگر یہ علاج کے طور پر اگر آپ یہ آیاتیں پڑھتے ہیں تو اجر بھی، ثواب بھی، علاج بھی، ٹھیک ہے، تینوں چیزیں آپ کو ملتی رہے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 3 نیکی ملتی ہے، اور 1 نیکی کے بدلے میں 10 نیکی ملتی ہے، تو 30 نیکی اس کو ملے گی. تو آپ خود بتائیں وہ اتنی آیاتیں پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو اجر دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیونکہ یہ تو قرآن سے علاج کر رہا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ فاقے کے لیے سورہ واقعہ پڑھا کرو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا، دعا کی دنیا کے لیے کہ دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن حلال دنیا ہو، حرام سے بچا جائے. دنیا حلال نہیں، حلال جتنا کماؤ، دنیا کی محبت دل میں نہیں رہانی چاہیے. بس مال کی محبت جتنا کماؤ کم ہے، لیکن حلال کا، حلال کماؤ. اور حلال جو آدمی حلال کماتا ہے اللہ پاک اس کو صحت بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے بچے بھی نیک ہوتے ہیں، اور بیماریاں بھی کم آتی ہیں اس کے اوپر. لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، تقوی جو ہے نا یہ جادو کا علاج نہیں ہے. اس سے جادو کم تو ہوتا ہے لیکن علاج نہیں ہے. کیونکہ صحابہ تک ہمارا تقوی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ زیادہ متقی تھے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. تو صحابہ پر جب جادو کا اثر ہو سکتا ہے، میں نے روایت تو آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، حضور پر ہو سکتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ہو سکتا ہے، تو مجھے آج کے ولی پہ کیسے نہیں ہو سکتا جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے؟ دعویٰ بھی کرتا ہے ولایت کا، کہتا ہے مجھ پر جادو نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہے. جادو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بتایا گیا ہے، اس میں تفسیر میں بھی آیا ہے کہ سحر کا اثر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر ہو گیا تھا، ورنہ وہ لاٹیاں رسیاں ہی تھی، لیکن ان کو صاف نظر آئے. تو ہاروت و ماروت جو ہے نا وہ نورانی علم بھی لے کے آئے تھے اور جادو بھی لے کے آیا تھا. بنی اسرائیل کو منع کر دیا تھا کہ یہ مت سیکھو، انہوں نے پھر بھی سیکھ لیا. پھر وہ جو ہے نا عورتوں کے مرد اور جو ہے نا بیوی اور شوہر میں نفرت پیدا کرتے تھے، آپس میں جھگڑے پیدا کرتے تھے. تو جادو تو یہ تو جو ہے نا میں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے دکھا، اس میں ذکر ہے اس کے بارے میں. تو میں آپ کو جو ہے نا ایک عمل بتاتا ہوں. سیلان رحم کی بیماری ہو اگر کسی عورت کو، اس کو بولتے ہیں سیلان رحم. اس کو استحاضہ بھی کہا جاتا ہے. ایام کے بعد، نفاس کے بعد خون کا آنا اس کو بولتے ہیں. اس کو استحاضہ بھی کہتے ہیں، نفاس بھی بولتے ہیں. اس کو استحاضہ کہتے ہیں. نفاس اور ایام کے بعد یہ خون جو آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا میں نے ایک وظیفہ دیا ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں. اول آخر 21 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے لینا ہے 1 کلو زیتون کا تیل، وہ لے کر اس کے اوپر اول آخر 21 مرتبہ درود شریف. پھر اس کے بعد سورہ 3 1100 مرتبہ، سورہ 3 والتین والزیتون 1100 مرتبہ سورہ 3. وہ آپ نے اس زیتون کے تیل پہ دم کر دینا ہے. جب زیتون کے تیل پہ آپ نے دم کر دیا تو اس کے بعد صبح نہار منہ آپ نے ڈبل روٹی ہو، توس ہو، یا جو ہے نا کیا نام، لیکن وہ اس کے اوپر کچھ اور گھی وغیرہ نہیں لگا ہو، یا روٹی کا ٹکڑا ہو جو صبح صبح بنا لیا جائے، اس کے اوپر چھڑک دینا ہے. چھڑک کر جو ہے نا یہ، اور وہ روٹی کھا لے جتنے بھی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ کرے تقریباً 60 دن تک. آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سیلان رحم کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ میری ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں. نئے ویڈیوز کے ساتھ میں آؤں گا. اس کے بعد میں اور بھی ویڈیو بناؤں گا، نافرمان اولاد کے لیے بھی بناؤں گا انشاءاللہ، اور حاجت کے لیے بناؤں گا، اور بھی میں نے بنانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھتے رہیں اور اس چینل کو جو ہے نا اور زیادہ شیئر کریں، یہ باتیں شیئر کریں، اس چینل کو آگے کریں. انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا. یہ ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے. ہم جادو جنات اور بندش کے خلاف ہماری ایک جنگ ہے جو جاری ہے، اور انشاءاللہ اس کو اپنی اولاد کو بھی سکھائیں گے، اور اپنے شاگرد تو ویسے بھی ہمارے شیخ و مرشد کے مرید و شاگرد تو سب ہے ماشاءاللہ. بہت سارے لوگوں کو سکھایا، شاگردوں کو میں نے بھی سکھایا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پر محنت کریں اور میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں اگر اس وظیفے میں مشکل ہو رہی. ہاں یہ وظیفہ اگر زیادہ لگتا ہو تو 2-3 عورتیں مل کر بھی پڑھ سکتی ہے زیتون کے تیل پر، کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
برائے مہربانی نسائی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اللہ حافظ۔